کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم تو وہ تاریخ ہیں، ذہنوں میں رہنا ہے جسے، کاغذی پرزے نہیں جو پھاڑ ڈالے جائیں گے۔ جس زمین پر میں کھڑا ہوں یہ میری پہچان ہے، آپ آندھی ہیں تو کیا مجھ کو اڑا لے جائیں گے؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف بل پاس ہو چکا ہے، اب آپ کے پاس صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد کا راستہ ہی باقی ہے۔ یہ میری بات غیرت مند مسلمانوں کو ضرور سننا چاہیے۔ اس میں وہ پیغام ہے جو آج کے دور میں ہر مومن کے دل میں آگ لگا دے۔ غور سے سنیں اور آگے ضرور پہنچائے۔ مسلمانوں، تمہاری زمینیں، تمہاری مسجدیں، تمہارے مدارس، تمہارے قبرستان، تمہاری خانقاہیں، یہ سب تمہارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں اور تم ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہو۔ وقف بل پاس ہو چکا ہے، یعنی اب قانونی طور پر تمہارے اسلامی ورثے پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، تمہاری مساجد کو منہدم کیا جا سکتا ہے، تمہارے مدارس کو بند کیا جا سکتا ہے اور تمہاری مقدس زمینوں کو نیلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک بل نہیں ہے، یہ تمہاری شناخت پر حملہ ہے، یہ تمہاری دین کی جڑیں کاٹنے کی سازش ہے۔ یہ بل کیوں خطرناک ہے، مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، وقف کا مطلب۔ وقف وہ جائیداد ہے جو مسلمانوں نے صرف اور صرف اللہ کے نام پر ہمیشہ کے لیے صدقہ کر دی، جس پر کوئی حکومت، کوئی بادشاہ، کوئی عدالت، کوئی دنیاوی طاقت قبضہ نہیں کر سکتی۔ قرآن و حدیث میں وقف کی حفاظت کا واضح حکم موجود ہے۔ نمبر 2، شرعی حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نے کوئی زمین اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی تو وہ زمین بیچی نہیں جا سکتی، نہ کسی کو وراثت میں دی جا سکتی ہے اور نہ اس کا مالک بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے حکمراں، آج کی حکومت اس حکم کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، وقف کا تاریخی پس منظر۔ وقف نے ہمیشہ امت مسلمہ کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اندلس سے لے کر بغداد تک، خلافت عثمانیہ سے لے کر بر صغیر تک، مسلمانوں کی کامیابی کا دار و مدار انہی وقف جائیدادوں پر تھا۔ آج یہ نظام ختم کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں یتیم، غریب اور بے سہارا ہو جائیں۔ نمبر 4، دشمنوں کی چال۔ وقف کو ختم کرنا کوئی نئی سازش نہیں، اندلس میں بھی یہی ہوا، فلسطین میں بھی یہی ہوا، ترکی میں خلافت کے خاتمے کے بعد یہی ہوا اور اب ہندوستان میں یہی منصوبہ دہرایا جا رہا ہے۔ اگر آج تم خاموش رہے تو کل تمہارے بچے یہ سوال کریں گے کہ جب تمہارے سامنے تمہاری مقدس زمینیں نیلام ہو رہی تھی تو تم نے کیا کیا؟ اب ایک ہی راستہ بچا ہے، وہی راستہ جس پر صلاح الدین ایوبی چلا تھا، وہی راستہ جس پر طارق بن زیاد چلا تھا، وہی راستہ جس پر محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور اورنگزیب عالمگیر چلے تھے۔ اب صلح کا وقت نہیں، اب غیرت کا وقت۔ نمبر 1، اب ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلے نظم و ضبط قائم کرو۔ مساجد، مدارس اور قبرستانوں کے تحفظ کے لیے منظم تحریک کھڑی کرو۔ مقامی سطح پر کمیٹیاں بناؤ جو ہر وقت چوکنا رہے۔ نمبر 2، علم اور شعور پھیلاؤ۔ یہ وقت ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین، شریعت اور وقت کی اہمیت کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے۔ سوشل میڈیا پر، جلسوں میں، ہر پلیٹ فارم پر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرو۔ نمبر 3، قانونی اور عوامی کوشش کرو۔ اگر تمہارے وکلاء، علماء اور قائدین میں غیرت ہے تو عدالتوں میں چلو، احتجاج کرو، سڑکوں کو جام کرو، آواز اٹھاؤ، حکومت کو مجبور کرو تو اپنے فیصلے واپس لے۔ نمبر 4، میدان میں آؤ۔ اگر کوئی تمہاری مسجد پر ہاتھ ڈالے، اگر کوئی تمہارے مدرسے کو مسمار کرنے آئے، اگر کوئی تمہارے قبرستان کو نیلام کرنے کی کوشش کرے
تو پھر تمہارا ایمان تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم طارق بن زیاد علیہ الرحمہ کی طرح اپنی کشتیاں جلا دو اور کہہ دو کہ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جلا ڈالی تھی کشتیاں اندلس کے ساحل پر۔ اب ایسا لگ رہا ہے وہی وقت واپس لانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو یہ مسئلہ زمین کا نہیں، جائیدادوں کا نہیں، یہ تمہاری غیرت و حمیت کا مسئلہ ہے۔ اگر تم نے آج کچھ نہ کیا تو کل تمہیں اپنے ہی ملک میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اے امت مسلمہ کے بہادروں، یہ وقت جاگنے کا ہے، للکارنے کا ہے، میدان میں آنے کا ہے۔ آج اگر تم نے قدم نہ بڑھایا تو یاد رکھو تمہاری نسل تم پر لعنت بھیجے گی۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ، للکار دو کہ ہم وہی امت ہیں جس نے بیت المقدس فتح کیا تھا، جس نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا تھا، جس نے صلیبیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، غلامی یا غیرت۔ DPI آج SDPI میرے پاس پرچے ہیں، میں گृह منत्री کو سونپوں گا اور آپ کو بھی دوں گا۔ آج SDPI پورے دیش میں، میرے پاس راجستھان کے پرچے آئے ہیں، پورے دیش میں پرچے بانٹے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وقف قانون اگر آ گیا تو مسجدوں پر بھاجپا سرکار قبضہ کر لے گی۔ آخر کیوں؟ لیکن یہ لوگ بھول گئے نریندر مودی کسی اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے وروध سے وہ ڈرنے والے